خلافت کہتے کسے؟ خلافت نام ہے حکومت الہیہ کا. اللہ کی حکومت، انسان کی خلافت. انسانی حاکمیت کفر ہے. آج بھی نعرہ لگ رہا ہے، آج بھی میں نے پڑھا ہے کسی صاحب کا، سیاسی کارکن کا بیان، عوامی حاکمیت کے قیام تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی. یہ نعرہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے. حاکمیت صرف اللہ کے لیے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اچھا حاکم اللہ ہے تو انسان کے پاس کیا ہے؟ خلافت. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین، نائب. اور سادہ ترین بات سمجھ لیجئے، یہ چونکہ بہرحال قریب ترین مثال ہے، ہم انگریز کے غلام تھے. بادشاہ کون تھا؟ وہ تو جو بھی بادشاہ تخت انگلستان پر تھا یا جو ملکہ تھی وہی تھی نا. حاکم وہ تھی. وائس رائے ہوتا تھا یہاں. وائس رائے اس کا نمائندہ. جہاں حکم آ جائے گا اصل حاکم کی طرف سے سر تسلیم خم، جہاں نہیں ہے اپنی ثواب دید سے، مشورے سے، قریب لوکل جو بھی کنسلٹیشن ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مشورے سے قدم اٹھا. یہ خلافت ہے. اب آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے، یہ خلافت اللہ نے تمام انسانوں کو دی، اس لیے کہ ہمارے سب کے، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، گورے ہو، کالے ہو، سب حضرت آدم کی نسل سے ہیں. اور انی جاعلک یہ جو فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلافت آدم کو دی، تو آدم کی ساری اولاد خلیفہ ہے. آپ کو بڑی عجیب بات معلوم ہوئی ہوگی، لیکن جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے وہ باغی ہے. سمجھ رہے بات؟ جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے گا وہ کون ہے؟ باغی ہے. لہذا جو تو مسلم ہے، مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کی اطاعت قبول کرنے والا، مسلم خلافت کا حقدار ہے. غیر مسلم باغی ہے. وہ تو در حقیقت اللہ کے خلاف بغاوت کا عالم لے کر کھڑا ہوا ہے. لہذا عملاً خلافت صرف مسلمان کی ہوگی، غیر مسلم کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے خود بغاوت کی. اب اگر بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اورنگزیب کے اگر چند بیٹے تھے یا کسی اور کے کوئی بیٹے تھے، کسی نے بغاوت کر دی، اب ظاہر بات ہے وہ تو پھر بادشاہ کی عین زندگی کے اندر وہ تو محروم ہو گیا تمام اعزازات سے. اسی طریقے سے اگرچہ اصلاً یہ خلافت کل بنی آدم کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن جنہوں نے اس خلافت سے آگے بڑھ کر حاکمیت کا دعویٰ کیا، چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو، وہ حاکمیت کا مدعی جو بھی ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے، وہ خلافت سے محروم. اب خلافت صرف مسلمانوں کی ہوگی. 2 باتیں سمجھ میں آ گئیں. اب تیسری ایڈ کیجئے. جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، شخصی طور پر نبی جو ہے وہ خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، وہ وائس رائے تھا. کیوں؟ اس کا ایک وائرلیس سسٹم سے جس کا نام وحی ہے، اصل حاکم کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہے. حاکم کا حکم پہنچ رہا ہے نبی کو، لہذا اللہ کے حکم کو نافذ کرنا کس کا کام ہوگا؟ جس کے پاس حکم پہنچا. لہذا خلافت پرسنل تھی کہ نبی ہی خلیفہ تھا. یہی وجہ ہے وہ آیت بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں. خلیفتن یہ تنکیر ہے، ایک خلیفہ. گویا کہ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ تھا. نبی نمائندہ ہے اللہ کا، نبی کے پاس احکام آ رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے تھام لو مضبوطی سے، جس چیز سے روک دے رک جاؤ. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اصل خلافت نبی کی تھی جیسے حضرت داؤد کی. بلکہ ایک حدیث بھی بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا. تو گویا کہ نبوت چلی آ رہی ہے. حضرت داؤد کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے تھے کہ نہیں حضرت سلیمان، وہ خلیفہ ہو گئے. تو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. اب چوتھی بات سمجھیے، یہ ہے اصل میں خلافت کے فلسفیانہ اصول.
ختم نبوت ہو گئی حضور پر آ کر. اب کسی کا کوئی وائرلیس کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ, وہ تو کتاب اور سنت ہے. اب قرآن میں اللہ کی ہدایت, اللہ کا آخری ہدایت نامہ قرآن, نو انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین, اور حضور کی سنت اب یہ ہے ہمیشہ کے لیے. لہذا اب خلافت جو ہے شخصی نہیں رہی, امت کی ہو گئی, مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر خلیفہ کو مسلمانوں نے منتخب کیا, مسلمانوں کی رائے سے ابو بکر خلیفہ بنے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسانوں کی حاکمیت کا نظام ہے تو 10 کروڑ حاکم کیسے ہو جائیں گے؟ یہ 10 کروڑ ابھی جیسے کہ ذکر کر رہے تھے الیکشنز کا, یہ 10 کروڑ 400 کو منتخب کر لیں گے. گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت 400 کو منتقل کر دی. یہ 400 وزیر اعظم کو منتخب کر لیں گے, گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت وزیر اعظم کے حوالے کر دی. اور اگر صدارتی نظام ہو تو گویا کہ 10 کروڑ مسلمانوں نے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنا دیا, اپنی خلافت منتقل اسے کر دی, ووٹ دے کر, رائے دے کر. اس معنی میں اب خلافت جو ہے وہ ایک انتخابی ادارہ ہے, مسلمانوں کے مشورے سے وجود میں آنے والا ادارہ ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں حضرت عمر کی زندگی کے آخری دور کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج پر تھے اپنی زندگی کے. وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تشریف لائے یا حاضر ہوئے. حضرت عمر کا رتبہ بلند ہے اس لیے میں نے لفظ بدل دیا, تشریف لائے کی بجائے حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں کچھ چہمے گوئیاں سن رہا ہوں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت عمر فوراً بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو سازش کا انداز ہے, یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی رائے سے خلیفہ بنے, اور یہ لوگ اگر اچانک کسی کو خلیفہ بنا دیں گے تو پھر تو فساد ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, مسلمانوں کو جمع کرو, میں ابھی خطبہ دوں گا. فَمُحَذِّرُهُمْ, میں مسلمانوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں, ان هؤلاء الرهط, ان لوگوں کے بارے میں, الذین یریدون ان یغصبوا امرهم, جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق غصب کر لیں. یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے سے خلیفہ بنائیں. ان مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے کی جو سازش کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دوں, پردہ چاک کر دوں اور لوگوں کو متنبع کر دوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دانشمند انسان تھے. انہوں نے کہا, مشورہ دیا, امیر المومنین یہ موسم حج ہے, حج پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے, مشرق سے, مغرب سے, جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. یہاں ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے کی تو کوئی فساد ہو جائے, لہذا بہتر ہے آپ جب مدینے واپس تشریف لے جائیں گے وہاں جا کر یہ معاملہ کیجیے. حضرت عمر نے ان کی رائے قبول کر لی. یہ بخاری شریف میں بھی پورا واقعہ ہے, مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. مدینے جا کر پہلا کام آپ نے یہ کیا, مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں خطبہ دیا, اور خطبے میں الفاظ یہ ہیں, من بایا خلیفتن عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ. سن لو یہ میری بات, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی نے کسی امیر اور خلیفہ کی بیعت کی تو اس کی کوئی بیعت نہیں. معلوم ہوا کہ اب جو ہے خلافت وہ در حقیقت شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہے, یہ مسلمانوں کی خلافت ہے. اس کا آج کے دور میں اب نظام کیا بنے گا؟ نمبر 1, تمام مسلمان ووٹ دیں گے, مرد اور عورتیں سب خلیفہ کو منتخب کریں گے. یہ صحیح بات کہی ہے توکل صاحب نے, اور یہ بات میں کھل کر کہتا رہا ہوں کہ اصل میں صدارتی نظام قریب تر ہے نظام خلافت کے, اور معقول تر نظام ہے. یہ پارلیمانی نظام تو ہم در حقیقت انگریز کی ایک وراثت کے طور پر لے کر چل رہے ہیں. جیسے کیپ ٹو دی لیفٹ یہ انگریز کی چال ہے, اور وہ بے ڈھنگی ہم بھی چل رہے ہیں. آپ جیسے ہی توڑخم سے آگے جاتے ہیں وہ تو پھر افغانستان سے شروع ہو جائے گا کیپ ٹو دی رائٹ. افغانستان, ایران, پورا عالم عرب, پورا یورپ, پھر انگلستان شریف میں جا کر کیپ ٹو دی لیفٹ ملے گا آپ کو. تو یہ ساری در حقیقت انگریزوں کی لعنتیں ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک سینے سے لگا رکھی ہیں. اگر یہاں شاید وہ 4 ورقہ تقسیم ہو, میں نے وہاں 8 چیزیں گنوا دی ہیں کہ انگریز کے دور کی ہر شے کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے.
انہی میں سے ایک لعنت یہ پارلیمانی نظام کی ہے. اس قدر غیر معقول نظام ہے یہ، اصل میں شرک ہے یہ بھی. اقتدار میں دو اشخاص کو آپ نے شریک کر دیا. اب بیلنس کیجئے اس میں تلاش. یا تو یہ کہ وہ صدر جو ہے وہ چودھری فضل الہی بن جائے گا اور لوگوں کو مطالبہ کرنا ہوگا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، سارے اختیارات بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے، عامر مطلق بن جائیں گے. اور یا یہ ہے کہ وہ غلام اسحاق خان بن جائے گا، وہ جس کو چاہے گا چھٹی کرائے گا. کوئی ممکن ہی نہیں، کوئی ایکویشن ممکن نہیں. یہ ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں اپنے بادشاہ کو یا اپنی ملکہ کو سر پر بٹھائے رکھنا ہے. وہ بڑی روایت پسند قوم ہے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں بکنگم پیلس ہو یا ونڈسر پیلس ہو، یہ ہیومن زوز ہیں. یہ چڑیا گھر بنا رکھے ہیں انہوں نے، اور کرائے لیتے ہیں باقاعدہ سیر کرنے والوں سے، اس سے کمائی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ چڑیا گھر میں جاتے ٹکٹ خریدتے ہیں، ایسے ہی آپ ان جگہوں پر جائیے ٹکٹ خریدیے. لیکن انہوں نے اپنے ہاں وہ چڑیا گھر جو ہے قائم کر رکھے ہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو در حقیقت خلافت کے نظام سے قریب تر خلیفہ کا انتخاب ہو براہ راست ڈائریکٹ ووٹ سے. اگر ہماری آبادی 12 کروڑ ہے اور اس میں اگر 4-5 کروڑ ووٹر ہیں، ان کی رائے جو ہے، اور جب پورے ملک میں ایک شخص کے بارے میں رائے دی جائے گی تو واقعہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. صدارتی نظام یہاں آیا کب ہے؟ یہاں تو آیا ہے یا تو وہ پوسٹ مارشل لا، وہ یا یہ کہ وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے کیا تھا. تو صدارتی نظام حقیقت میں ہمارے ہاں نہیں آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ صدارتی نظام قریب تر ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.